ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ لاجیکل فلسافیکل ریزننگ والا، یا اس کا فلائٹ آف تھاٹ اسے کہتے ہیں. تو اصل میں ہمارے انسٹیٹیوشن فلائٹ آف تھاٹ سکھاتے نہیں ہیں. اب یہ فلائٹ آف تھاٹ نہیں سکھاتے تو پھر اس قسم کے ٹاپک ان کو نہ بڑے مشکل لگتے ہیں کہ سر جی یہ تو کہیں پڑھا ہی نہیں، نہ اکانومی میں آیا، نہ پالیٹکس میں آیا، نہ ڈے ٹو ڈے جو آج کل ہمارے ایشوز ہیں اس میں آیا. تو ان کے لیے لیکن یہ ہے کہ جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا لٹریچر سے جن کا تعلق ہے، جو وزڈم سیکھتے ہیں. اب بیسیکلی لٹریچر، آپ انگلش لٹریچر دیکھیں، وہ وزڈم سکھاتا ہے، ایموشنلزم سے باہر نکالتا ہے، ریزننگ سکھاتا ہے کہ وائی تھنگس ہیپن سو. مثال کے طور پر ہیملیٹ ہی ہے. ہیملیٹ جو جب کہتا ہے کہ اپنی، جب اس نے فرائلٹی دائی نیم از ویمن کا لفظ کہا، تو اس نے یہ کیوں کہا؟ اب دیکھو شیکسپیئر نے تو اسی چیز کو اٹھایا، اب اس کو برا لگا. ہیومن سائیکی کی باتیں ہوتی ہیں وزڈم میں، کہ ہیملیٹ نے اپنی ماں کے بارے میں اچھے الفاظ ادا نہیں کیے. کیوں؟ کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کی انتقال کے بعد اس کے چچا سے بڑی جلد بازی میں شادی کر لی. اب اس کے ذرا الفاظ سنیں، میں بتاتا ہوں لاجک اور ریزننگ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا کہ مائی مدر آفٹر دا ڈیتھ آف مائی فادر married with my uncle with such an indecent haste, even the brute who lacks the faculty of wisdom would have mourned for a longer time. Frailty, thy name is woman. اب اس میں لٹریچر میں سکھایا گیا ہے ریزننگ. The one who uses force is afraid of reasoning. کہ جو شخص طاقت کا استعمال کرتا ہے وہ ریزننگ سے گھبراتا ہے، وہ دلیل سے گھبراتا ہے، دلیل سے کتراتا ہے. لاجک اور ریزن اس کے پاس سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کے ذریعے چیزوں کو امپوز کرنے کا قائل ہے، امپوزیشن کا قائل ہے. اور معاشرے میں امپوزیشن کن طبقات کا وتیرہ ہے؟ اب دیکھیں معاشرے میں ملیٹنسی ہے. معاشرے میں دو چیزیں، ایک بیلٹ ہے، ایک طرف ملیٹنسی ہے. ملیٹنسی میں کیا ہوتا ہے، جس کو ساری دنیا نے کنڈیم کیا، ریجیکٹ کیا، کہ آپ اپنے خیالات کو، پوائنٹ آف ویو کو، فلسفی کو، سکول آف تھاٹ کو فورسفلی امپوز نہ کریں. آپ یو کنونس دا پیپل، ٹرائی ٹو گو ڈاؤن ٹو دا ہارٹس آف دا پیپل. لیکن معاشرے میں ملیٹنٹ گروپس اور پریشر گروپس کیوں کریٹ ہوتے ہیں؟ یہ کریٹ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل سے آپ سے بحث نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی بات کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری کو نگیٹ کر دیتے ہیں. ایون اپوننٹ کو سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ دنیا کا ماڈل، ڈیموکریٹک ماڈل جیسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لسن دا پیپل. دیر از اے کانسیپٹ آف اپوزیشن ان دا ورلڈ. کیوں ساری دنیا میں اپوزیشن کا کانسیپٹ ہے؟ کہ جب بھی اسٹیٹ جو ہے یا پارلیمنٹ یا جس کی بھی حکومت ہے ایسٹرے جاتی ہے، ڈیویٹ کرتی ہے فرام دا میجر ٹاپک دیٹ از دا سروس آف دا پبلک اور دا پیپل، when they act in a way when they are not serving the common man or the public، تو پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کی یہ ساری انگیجمنٹس ایکٹیویٹی جو میجر آپ کا آبجیکٹو ہے ٹو سرو دا کامن مین، اس کو تو سرو نہیں کر رہے. یو ہیو سیز ٹو بی اے سروینٹ لیڈر ناؤ. اپوزیشن کا کانسیپٹ ہے، یعنی دنیا کے ڈیموکریٹک ماڈل میں اپوزیشن کا کانسیپٹ ہے. اب جو بندہ اپوننٹ کی بات سننا پسند نہ کرے، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میں پرویل اپون کروں، میں امپوز کروں چیزوں کو. اب دیکھیں اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. اس اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں، جو کہ اپوننٹ کو سننا پسند نہیں کرتے، ریزن پہ بلیو نہیں کرتے، وزڈم انہیں اپیل نہیں کرتی، ریزننگ اپیل نہیں کرتی، یہ وہ کون ہوتے ہیں جو پھر پالیٹکس میں فیشزم لاتے ہیں، آٹوکریسی لاتے ہیں، ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہوتی ہیں، ملٹری ریجیمز آ جاتی ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پھیلتی ہیں، امپیریلسٹ ڈیزائن بنتے ہیں. ہسٹری میں کولونیلزم آیا، یہ فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کو دباتے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے. اور دے ڈونٹ بلیو ان جسٹس، میرٹ، فیئر پلے اینڈ ہیومن ڈگنیٹی. اب دیکھیں یہ چیزیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں. جو بندہ ریزننگ کو بلیو کرتا ہے، ریزن میں تو پھر ایکویلٹی آ جائے گی، ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے کہ جی وائی یو ڈسکریمنیٹ. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی بندے کا سٹیٹس امپریس کرتا ہے؟ سٹیٹس سے مراد اگر وہ ویلدی ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، دنیاوی ریسورسز ہیں، لیکن اس کے پاس
قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، پروفیشنل کمپیٹنس اسکل نہیں ہے، آپ نے پریفر کر دیا ریلیشنز کو، کرونیزم کو، نیپوٹزم کو، فیوریٹزم کو آپ نے فائق قرار دے دیا پروفیشنل کمپیٹنس پر، تو کس طرح کی آپ سٹیٹ وجود میں لا رہے ہیں؟ اب دیکھیں میں لے گیا پالیٹکس میں چیزوں کو، دنیا میں یہ جو انفلوئنس چلتا ہے یا برائب چلتی ہے، یہ یہاں ریزن نہیں، ریزن کو تو وہ ریزن کے سامنے تو ٹک ہی نہیں سکتے جو بندہ انفلوئنسز کے بیسس پر فیصلے کرے، رشوت لے کر فیصلے کرے، وہ لاجک اور ریزننگ کو فیس کر سکتا ہے؟ نو، دے آر افریڈ آف دیٹ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بولنے والوں کو دباؤ، یا ان کو خرید لو یا پھر ان کو ایسے پینلائز کرو کہ یہ سچ بولنا بند کر دیں۔ تو ساری دنیا میں مسائل اسی چیز کے ہیں کہ when you don't believe in reason۔ تو ویسٹ میں اگر اور جو لیسٹ ڈویل ورڈ ہے یا تھرڈ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ زیادہ تر ریزن وہاں پرویل کرتی ہے اور سب سے کم ریزن تھرڈ ورڈ میں پرویل کرتی ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی کورسو ایلیمنٹس ہیں، آٹوکریٹک سٹائلز ہیں، سپریسو سٹائل ہیں اور فیشسٹ قسم کی ریجیمز ہیں، یہ ساری تھرڈ ورڈ میں ہیں، اور اس لیے وہاں ایز اے ریزلٹ کیوس ہے، ریزنٹمنٹ ہے اور سول سٹرائپس ہیں۔ People are not happy and they are not welfare states either۔